اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین آمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے کہ ثلاثی مجرد فی ابواب میں اسم الفاعل کیسے بنایا جاتا ہے اور اسم الفاعل کیا معنی دیتا ہے۔ اسم الفاعل جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، اسم الفاعل کی یہ ایک اسم ہے، اور کیونکہ اس کے ساتھ فاعل لگا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو کہ کسی کام کرنے والے کا پتہ دیتا ہے۔ ثلاثی مجرد فی ابواب میں اسم الفاعل کیسے بنایا جاتا ہے؟ ثلاثی مجرد فی ابواب میں اسم الفاعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے یہاں فیملی نمبر 1 جو ہے ہمارا باب نمبر 1 اسلمہ یسلم اسلامن میں اسلامن کا ماضی اور مضارع میں نے یہاں لکھ دیا ہے گا، ماضی اور مضارع۔ تو ہم کو کس سے ہم بناتے ہیں؟ ہم مضارع کے پہلے صیغے سے اسم الفاعل بناتے ہیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع میں جو ہمارا علامت مضارع جو یا ہوتی ہے، علامت مضارع ہمارا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ علامت مضارع یا جو ہوتی ہے اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں میم سے۔ اب ہمارے پاس یا پہ دمہ پڑی ہوئی ہے یہاں پر، اور ہم یہاں پر بھی میم پہ دمہ ڈال دیں گے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ علامت مضارع جو ہوتی ہے یا اس کے اوپر میم پہ دمہ ڈال دیتے ہیں، یعنی یا کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ پھر دوسرا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا عین کلمہ جو ہوتا ہے مضارع کے پہلے صیغے کا، اس عین کلمے کو ہم کسرہ دے دیتے ہیں۔ اور تیسرا اسٹیپ کیا کرتے ہیں کہ جو لام کلمہ ہوتا ہے اس لام کلمے کو ہم دو پیش میں بدل دیتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اس کے اوپر سائن پڑی بھی ہو، یعنی زیر زبر پیش، جو ہمیں ویسے تو معلوم ہے کہ دمہ ہی پڑا ہوتا ہے مضارع پہ، تو ہم اس کو دو پیش میں بدل دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تھا یسلمو، تو ہمارا یسلمو کا یا جو ہے وہ میم میں بدل گیا، تو میم پیش مو ہو گیا، اور جو لام زیر اتفاق سے اس میں عین کلمہ ہمارے پاس زیر ہی والا ہے، کیونکہ شروع کے 3 ابواب جو پہلے 3 ابواب ہیں اس میں لام کلمہ عین کلمہ کسرہ والا ہوتا ہے، تو یہاں پر عین کلمہ جو ہے وہ زیر ہے، تو ہم نے اس کو زیر ہی رہنے دیا کیونکہ وہ آلریڈی زیر تھا، اور میم جو ہمارا لام کلمہ اس کو ہم نے دو پیش میں بدل دیا، تو اس طرح سے ہمارا یسلمو جو ہے مسلمون میں تبدیل ہو گیا۔ مسلمون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مسلمون کے معنی ہوتے ہیں اسلام لانے والا، یعنی اسلمہ یسلمو، اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اسلام لایا، اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اسلام لایا، یسلمو وہ اسلام لاتا ہے یا وہ اسلام لائے گا، اور مسلمون کا مطلب ہوتا ہے اسلام لانے والا، یعنی ہمارا اسم الفاعل یہاں پر کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے مسلمون، اور اس کا معنی ہوتا ہے اسلام لانے والا یا وہ جو اسلام لاتا ہے، تو ہمارا یہ اسم الفاعل ہو گیا۔ تو ہمارا دوسرا باب تھا علمہ یعلم تعلیماً، تو اس میں بھی ہم نے بالکل وہی میتھڈ کرنا ہے کہ جو ہمارا یا کلمہ تھا اس کو ہم نے میم میں بدل دیا اور میم پہ دمہ ڈال دی، جو ہمارا عین کلمہ تھا اس پہ ہم نے زیر دے دی، اس پہ بھی اتفاق سے زیر ہی تھی لیکن ہم نے اس کو دوبارہ زیر دے دی، اور جو ہمارا لام کلمہ تھا اس کو ہم نے دو پیش دے دی، تو یہ بن گیا معلمون۔ علمہ یعلم سے جو اسم الفاعل بنا وہ بنا معلمون، اور معلم کا مطلب ہوتا ہے استاد، اور اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معلمون پڑھانے والا یا وہ جو علم دیتا ہے، تو یہ ہمارا اسم الفاعل ہو گیا باب نمبر 2 کا، جو کہ ہمارا ہے علمہ یعلم تعلیما، علمہ یعلم تعلیما۔ تیسرا باب ہے ہمارا جاہد یجاہد جہادن، جاہد یجاہد جہادن، تو اس سے جو ہمارا اسم الفاعل بنے گا وہ بنے گا، ہم نے وہی کیا کہ یا کو ہم نے میم میں بدل دیا، میم کو دمہ دے دی، اور مجاہدن عین کلمے کو ہم نے زیر دے دیا، اور لاسٹ جو ہمارا لام کلمہ تھا اس پہ ہم نے دو پیش دے دیے، تو مجاہدن، تو ہمارا اسم الفاعل جو ہمارا تیسرا باب ہے جاہد یجاہد سے اس سے بنا مجاہدن۔ مجاہدن کا مطلب ہوتا ہے
وہ جو جدوجہد کرتا ہے یا جدوجہد کرنے والا. تو یہ ہمارا تیسرا باب ہو گیا. اب انشاءاللہ ہم چوتھے باب کو دیکھتے ہیں جو کہ ہمارا تھا تعلم یتعلم. اب یہ وہ ہمارا باب ہے جس میں ہمارا عین کلمہ جو ہے یہ ہمارا، کیونکہ چوتھا باب ہے، باب نمبر 4 جو ہے یہ ہمارا چوتھا باب، اس میں عین کلمہ ہمارا زبر والا ہوتا ہے. ابھی تک جو ہم نے 3 باب پڑھے ان 3 بابوں میں عین کلمہ ہمارے پاس زیر والا تھا، لیکن اس میں عین کلمہ ہمارا زبر والا ہے. تو اب ہم نے عین کلمے پہ زبر دوبارہ زبر کو زیر میں تبدیل کر دینا. تو اس سے ہمارا بنے گا ہمارا جو چوتھا باب ہے تعلم یتعلم سے، اس سے ہمارا جو اسم الفاعل بننا ہے وہ بنے گا متعلم. اس میں ہم نے خود سے اب زیر ڈالنا ہے. باقی 3 میں تو زیر ڈلا ہوا آ رہا تھا مضارع میں ان کے، لیکن اس کے مضارع میں ہمارے پاس زبر ہے. تو یہ بنا متعلم. میم پہ جو ایک دمہ تھی اس کو ہم نے 2 دمہ میں بدل دی. متعلم. متعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنے والا. متعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنے والا، وہ جو سیکھتا ہے. یعنی یہ جو متعلم ہے، متعلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیکھنے والا یا وہ جو سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب ہم اپنے 5ویں باب پر آتے ہیں جو کہ تساءل یتساءل. ہمارا 5واں جو باب تھا کیا تھا؟ تساءل یتساءل تساؤلن. تو اس سے ہم نے جو اسم الفاعل بنانا ہے ہم وہی میم پہ دمہ دیں گے. سب سے پہلے ہمارا یا جو ہے، دیکھیں یہاں پر ابھی تک جو ہم شروع کے 3 باب کرتے آ رہے تھے اس میں یا کے اوپر دمہ تھی تو ہم نے میم پہ دمہ ہی ڈالی تھی، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ یا پہ دمہ تھی اس لیے ہم نے میم پہ دمہ ڈالی تھی. نہیں، میم پہ ہمیں اسم الفاعل بناتے ہوئے ہمیشہ دمہ ہی ڈالنی ہے، چاہے یا پہ زبر ہو چاہے پیش ہو. تو ہم نے میم پہ دمہ ڈال دی متسا، اور ہمارا عین کلمہ جو ہے یہاں حمزہ ہے تو ہم نے یہاں زبر کے ساتھ اس کو زیر دے دی. متسائلن. متسائلن. متسائلن کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوال کرنے والا. متسائلن کہتے ہیں سوال کرنے والا یا وہ جو سوال کرتا ہے. تو یہ ہمارا اسم الفاعل ہوگی. چھٹا باب ہمارا ہے اقترب یقترب. تو ہم اسی سے اپنے اسی سے یعنی جو ہمارا مضارع ہے اس سے ہم اسم الفاعل بنائیں گے. اب اگر اس میں آپ لوگ غور کریں تو اب یہ پھر وہی باب ہے، یہ یعنی چھٹا، ساتواں، آٹھواں، یہ تینوں باب جو ہیں اس میں عین کلمہ آلریڈی زیر والا ہوتا ہے گا. یا کلمہ یعنی علامت مضارع جو زبر والی ہوتی ہے تو ہم اس کو صرف پیش میں بدل دیں گے تو ہمارا اسم الفاعل خود بخود بن جائے گا. تو یقتربو ہے تو ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ اور را پہ تو آلریڈی زیری ہے جو کہ ہمارا عین کلمہ ہے مقتربن. یہ ہمارا بن جائے گا اسم الفاعل مقتربن. مقتربن کا مطلب ہوتا ہے قریب آنے والا یا وہ جو قریب آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا چھٹا باب ہو گیا. اب انشاءاللہ ہم اپنا 7واں باب کرتے ہیں. تو 7واں باب ہمارا تھا انقلب ینقلب. تو ینقلب میں یہاں سے ہم ہمارا جو یہ مضارع ہے اس سے ہم اس کا اسم الفاعل کیا بنائیں گے؟ اسم الفاعل بنے گا منقلبن. منقلبن. اور منقلبن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں پلٹنے والا یا وہ جو پلٹتا ہے. تو یہ اس سے ہمارا اسم الفاعل یہ بن گیا. تو 8واں باب ہے استغفر یستغفر. تو اگین ہم اپنا جو ہمارا یہ مضارع ہے اس سے ہم بنائیں گے تو یہ بنے گا مستغفرن. مستغفرن. اور مستغفرن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مستغفرن جو کہ اسم الفاعل ہے اس کے معنی ہوتے ہیں معافی مانگنے والا یا وہ جو معافی مانگتا ہے. اس طرح سے ہمارے یہ 8 ہمارے جو ثلاثی مجرد فی ابواب تھے ان کے ہم نے اسم الفاعل دیکھ لیے کہ وہ کیسے بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں.